محمد بن قاسم کے حوالے سے ہماری درسی کتابیں یہ تو بتاتی ہیں کہ آپ نے 17 سال کی عمر میں فوجی جنرل کا عہدہ سنبھال کر سندھ پر حملہ کیا اور بڑی مہارت سے دیبل سے لے کر ملتان تک کا علاقہ تھوڑے سے ہی عرصے میں فتح کر لیا۔ تاہم یہ کتابیں اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہیں کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد کہاں گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی میں نے یہ سوال اٹھاتے نہیں سنا۔ حالانکہ فطری سی بات ہے کہ بندے کو یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آخر جس نوجوان نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا، اس نے باقی زندگی کیسے گزاری۔ کسی مشہور شخص کی پیدائش کا احوال معلوم نہ ہونا اتنی حیرت کی بات نہیں، لیکن جب کسی شخص نے چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہو تو اس کی موت کے حوالے سے کتابوں میں ذکر نہ ملنا یقیناً حیرت کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ، محمد بن قاسم سندھ کی فتح کے بعد کچھ زیادہ دیر عرصہ زندہ نہیں رہے۔ آپ 17 برس کی عمر میں سندھ پر حملہ کرنے نکلے۔ 1300 سال پہلے سندھ کا اطلاق جس علاقے پر ہوتا تھا وہ بہت لمبا اور چوڑا تھا۔ یہ مغرب میں مکران تک اور جنوب میں بحریہ عرب اور گجرات تک مشرق میں موجود ملودے سے وسط اور راجپوتانے تک اور شمال میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر تک وسیع تھا، اور اس تمام علاقے کو سندھ ہی کہا جاتا تھا، لیکن یہ سندھ 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ شمالی سندھ میں طاہر کے بڑے بھائی دھرسیہ کی حکومت تھی، جبکہ جنوبی سندھ پر راجہ طاہر کی۔ دونوں میں اختلاف تب پیدا ہوا جب طاہر نے اپنے نجومیوں جوشتیوں کے کہنے پر اپنی بہن لاڈی سے شادی کر لی۔ نجومیوں کے مطابق لاڈی بہت خوش نصیب تھی اور جس سے اس کی شادی ہوتی حکومت اسی کے پاس رہتی۔ راجہ طاہر کے بڑے بھائی دھرسیہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور وہ ایک بڑی فوج لے کر راجہ طاہر پر حملہ آور ہونے نکلا۔ اس سے پہلے کہ دونوں بھائیوں میں جنگ ہوتی، راجہ دھرسیہ چیچک کی بیماری کا شکار ہوا اور مارا گیا۔ اس طرح طاہر پورے سندھ کا بادشاہ بن گیا۔ یہ ملک سندھ بحری قزاقوں، لٹیروں اور سلطنت اسلامیہ کے باغیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھا۔ ایک مرتبہ سری لنکا کے حاکم نے کچھ تحفے تحائف خلیفہ کی خدمت میں ارسال کیے، اور اس جہاز میں کچھ مسلمان عورتیں بیت اللہ کی غرض سے سفر بھی کر رہی تھیں، لیکن دہبل کے مقام پر یہ جہاز بحری لٹیروں کا نشانہ بنا اور جہاز کے تمام لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا، سوائے ایک فرد کے جو فرار ہو کر حجاج بن یوسف کی خدمت میں جا پہنچا۔ ان دنوں مسلمان اندلس یعنی اسپین اور ترکستان کی فتوحات میں مصروف تھے، اس لیے حجاج بن یوسف نے اس معاملے کو خط و کتابت کے ذریعے نپٹانے کی کوشش کی، لیکن راجہ طاہر کے منفی جواب سے اس حملے کی نوبت پیش آئی۔ اس حملے کی سرپرستی کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو چنا۔ مسلمان اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ روم اور فارس کی عظیم سلطنتوں کے غرور خاک میں ملا چکے تھے۔ ان کی جنگی تکنیک، ہتھیاروں اور منجیقوں کا راجہ طاہر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے دیبل جو موجودہ کراچی کے آس پاس سے لے کر ملتان تک ہر جگہ فتح کرتے گئے۔ لیکن ان فتوحات سے بڑھ کر جو کارنامہ محمد بن قاسم نے سر انجام دیا وہ ان علاقوں کی ایڈمنسٹریشن تھی۔ اس نے فتح کے اگلے روز ہی یہ اعلان کروایا کہ جو آدمی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے، اسے اپنے مذہبی طور طریقے اپنانے کی مکمل آزادی ہے۔ اس کے علاوہ مندروں اور گرجوں کا سالانہ وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کیا۔ وہ عوام الناس میں اتنے مقبول ہو چکے تھے کہ کیری شہر کے لوگوں نے ان کی یاد میں شہر کے بیچوں بیچ مجسمہ تعمیر کروایا۔ اب شروع ہوتا ہے اس کہانی کا سیاہ حصہ۔ تقریباً سارے ہی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی وفات 20 سال کی عمر میں ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ محمد بن قاسم کی موت میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں ہوئی، نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے، اگرچہ مورخین موت کے حوالے سے کوئی متفقہ فیصلہ نہیں دیتے، تاہم ہم اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت اپنے ہی حاکم کی طرف سے دی گئی سزا کے نتیجے میں واقع ہوئی۔ محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے یہ 2 بیانات ملتے ہیں۔ چچ نامہ سندھ کی تاریخ پر پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق مال غنیمت راجہ کی بیوی اور بیٹیوں کو اپنے حاکم خلیفہ سلمان بن عبد الملک کو بھجوایا۔ راجہ طاہر کی بیٹیوں نے خلیفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں، کیونکہ محمد بن قاسم نے انہیں پہلے ہی استعمال کر لیا تھا۔ اس بات پر یہ بہت ناراض ہوا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے واپس لے آؤ۔ اس کے حکم پر عمل ہوا، تاہم بیل کی کھال میں دم گھٹنے سے محمد بن قاسم کی رستے میں ہی موت ہو گئی۔ بعد میں خلیفہ کو راجہ طاہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا
اور اس نے ان لڑکیوں کو زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ دوسرا بیان البلازری کی کتاب فتوح البلادان سے البتاس ہے، جس کے مطابق 714 عیسوی میں حجاج کی موت کے بعد سلمان بن عبد المالک نے حکومت سنبھالی۔ وہ حجاج بن یوسف کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے عنان حکومت کو سنبھالتے ہی حجاج کے منظور نظر افراد کو قید کروا دیا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کو بھی قید کر دیا گیا۔ قید کے دوران ہونے والے تشدد سے محمد بن قاسم کی موت واقع ہو گئی۔ ان دونوں ہی بیانوں کے مطابق حاکم وقت ہی اس جرنیل کی اذیت ناک موت کا سبب بنا تھا، جس نے ایسے عظیم اسلامی سپوت کے خون سے ہاتھ رنگ کر ہماری تاریخ پر سیاہ دھبا لگا دیا۔ Please like, share and subscribe Unknown Pages of History for more informative videos, and don't forget to click on bell icon.